بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیٹ مور آفیشل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب کوئی خدا کی عبادت کرنے والا دنیا بھر میں باقی نہ رہا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں نمرود نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دی اور اپنا سکہ منوا لیا۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ تو نجومی نے کہا کہ وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ اس پر نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو اپنے مردوں سے جدا کر دیا جائے اور جو کوئی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہو گئی، مگر ان کا حمل اللہ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بیماری لاحق ہے اور الگ ہو گئی، اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئی۔ یہی وہ غار تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس غار کو پتھروں کے ساتھ بند کر دیا اور اس کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ ناظرین، کبھی کبھار چھپ چھپا کر ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آپ کا سن مبارک 13 سال کا ہو گیا۔ تو جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کو آئیں اور واپس جانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اماں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں نہیں لے جا سکتی کیونکہ نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور غار سے باہر نکل آئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دیکھ لیا تو ان کی والدہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ تو آزر نے پوچھا، یہ کون ہے جو بچ گیا ہے؟ ناظرین، کچھ روایت میں آزر کو حضرت ابراہیم کا چچا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق بتایا گیا ہے۔ تو ان کی والدہ نے آزر کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو آزر کہنے لگا، تو غرق ہو جائے، اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آزر بت تراش تھا اور نمرود کو بت بنا کر دیا کرتا تھا۔ آزر ایک اچھا بت تراش ہونے کی وجہ سے نمرود کے ہاں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا، مگر جب بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تو اللہ اس کا دل محبت ابراہیم علیہ السلام سے سرشار کر دیتا۔ اسی طرح کچھ عرصے بعد آزر ان کو بت فروخت کرنے کے لیے دینے لگا، جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور انہیں گھسیٹتے پھرتے اور کہتے، کون ایسی چیز کا خریدار بنے گا؟ اور ان کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبو دیتے اور کہتے، پانی پیو اور کچھ بولو۔ یہ سب حالات بھائیوں نے آزر سے آ کر بیان کر دیے۔ تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نکلنے نہ دیا۔ حضرت حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو وہ حسن کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ سب سے پہلے جن کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، اور یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں میں سب سے پہلے نالین پہنی۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور عید کا دن آ گیا اور ساری قوم نمرود سمیت عیدگاہ میں چلی گئی۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا، مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو آزر نے اپنے بت خانے کی حفاظت کا ذمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور اس کے بعد آزر عیدگاہ میں چلا گیا۔ آپ بت خانے کے اندر گئے اور تمام بت توڑ ڈالے اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے گردن میں ڈال دی۔ جب لوگ واپس لوٹ کر آئے تو دیکھنے لگے کہ ان کے خدا زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ مارا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک بولا کہ آزر کے گھر ایک لڑکا جس کا نام ابراہیم ہے، یہ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ نمرود نے آزر کو بلایا اور کہنے لگا کہ تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے اور مجھ سے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ تو آزر کہنے لگا
کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں مگر یہ سب اس کی ماں کا قصور ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو دربار میں بلایا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ کام تمہاری رعایا کی بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ تو سب کے بیٹوں کو مار ڈالتا ہے، اور اگر یہ وہی لڑکا ہوا کہ جس کے پیدا ہونے کا تجھے خوف تھا تو اسے مار ڈال اور ساری رعایا کے بیٹوں کو بخش دے، لیکن اگر یہ وہ نہ ہوا تو مجھے میرا بیٹا صحیح اور سلامت مل جائے گا۔ نمرود کو یہ جواب ٹھیک لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بڑے بت سے پوچھو، یہ اسی کا کام ہوگا۔ ہاں مگر اگر وہ بولنے لگے تو نمرود نے اپنی قوم سے مشورہ کیا۔ اس کی قوم کہنے لگی کہ اسے آگ میں جلا ڈالو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور حکم ہوا کہ بڑی آگ لگائی جائے۔ اس کے لیے نمرود کے عبادت گزاروں نے ہر طرف اعلان کیا کہ جس کو اپنی مراد پوری کرنی ہے وہ اتنی زیادہ لکڑیاں لے کر آئے، اور جو شخص جتنی زیادہ لکڑیاں لائے گا اس کی مراد اتنی جلدی پوری ہوگی۔ لہٰذا ہر طرف سے اور ہر علاقے کے لوگ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کرنا شروع ہو گئے۔ لکڑیاں جمع کی گئیں۔ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا اس روز نمرود خود بھی آیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر انتظام کیا گیا، مگر تپش اتنی زیادہ تھی کہ کوئی آگ کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ اس وقت شیطان ایک آدمی کے روپ میں آیا اور کہنے لگا منجنیق بناؤ اور اسے آگ میں ڈال دو، اور وہاں آزر حضرت ابراہیم کو کہنے لگا کہ اپنی فکر سے باز آ جا، مگر ابراہیم علیہ السلام کہاں ٹلنے والے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا تو اس وقت تمام چیزوں نے فریاد کی۔ زمین کہنے لگی یا پروردگارا، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں، تو کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے آگ میں جلا ڈالیں؟ فرشتے بولے اے پروردگار، تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں، تو کیا تم خلیل کی مدد نہ کرو گے؟ تو پروردگار نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ یہاں آپ منجنیق سے جدا ہوئے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہوا میں آپ سے ملاقات کی اور کہنے لگے مجھ سے کوئی حاجت ہے تو طلب کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں، ہاں مگر پروردگار سے ضرور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انگوٹھی تھمائی اور اللہ نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا، اور اسی لمحے آگ سرد ہو گئی، اور پروردگار نے کہا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ وہاں جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے اور ان کے چاروں طرف گل و لیلا پیدا ہو گئے۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ اگر کوئی خدا اختیار کرنا چاہے تو ابراہیم جیسا خدا اختیار کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر یہ پوچھنے لگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی جو موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ زندگی اور موت پر تو میں نمرود بھی حاکم ہوں۔ اس نے زندان سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جسے کل سزائے موت ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا، اور جسے کل آزادی ملنے والی تھی اس نے اسے قتل کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا ایک کو میں نے زندگی بخشی اور ایک کو میں نے موت بخش دی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا اور کہنے لگے میرا پروردگار مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ اور اس طرح نمرود ذلیل اور رسوا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن نمرود نے بہت اونچا منار بنوایا اور کہنے لگا کہ میں ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا، اور اس منار پر چڑھا اور ہوا میں تیر چلایا۔ اللہ نے اس تیر پر ایک مچھلی لگا کر واپس بھیجا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈالا ہے۔ اسی دوران ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے سر کے اندر تک جا پہنچا اور اس مچھر نے نمرود کو پاگل کر دیا۔ نمرود کو اس درد سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ملتا تھا کہ جب بھی نمرود کے سر پر زور زور سے جوتے مارے جاتے تو اس طرح اس کو اس درد سے سکون مل جاتا۔ کچھ عرصے بعد اس وجہ سے ہی نمرود کی موت واقع ہو گئی۔ نمرود کے مر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بستی کو چھوڑا اور پوری دنیا میں دین حق کی تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دین خدا کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلے تو اس دوران آپ نے شام میں قیام کیا
वहाँ वो अपनी बीवी हाजरा और सारा सलामुल्लाह अलैहा के साथ रहने लगे। जब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो सारा को शदीद गम हुआ, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई भी फर्जंद इनके शिकम में ना था। फिर वो हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुँचाने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बारगाह इलाही में सारा की शिकायत की तो हुक्म हुआ कि इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। आपने अर्ज की कि खुदावंदा इनको किस जगह ले जाऊं? फरमाया कि मेरे हरम की जानब ले जाओ, इस जगह के जिसको मैंने अमन की जगह करार दिया है, कि जो शख्स इसमें दाखिल होगा वो बेखौफ रहेगा, और वो ज़मीन का पहला हिस्सा है जिसको मैंने खलक किया है, और वो जगह मक्का है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके लिए सवारी लाए और हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर सवार करके मक्का की जानब रवाना हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह दरख्त और नखलिस्तान देखते तो दरियाफ्त करते, ऐ जिब्राइल क्या ये वो जगह है? तो जिब्राइल कहते नहीं, बल्कि दूसरी जगह है, यहाँ तक कि मक्का जा पहुँचे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनको खाना काबा में उतारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा सलामुल्लाह अलैहा से अहद लिया था कि सवारी से ना उतरेंगे जब तक इनके पास वापस ना आ जाएं। जब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर उतरे तो वहाँ एक दरख्त था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस लौटने लगे तो हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, हमको इस बेआबो गयाब मुकाम में किसके सहारे छोड़े जाते हैं जहाँ कोई मुअन्नसो गम ख्वार नहीं है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके सहारे छोड़ता हूँ कि जिसने मुझे हुक्म दिया है कि तुमको इस जगह पहुँचा दूँ। ये कहकर आप वापस रवाना हो गए। जब एक पहाड़ पर पहुँचे तो मुड़कर हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा और खुदावंदा मुताल से ये गुजारिश की कि अपने फर्जंद को इस वादी में जहाँ पानी नहीं, जहाँ सब्जा नहीं, तेरे खाना मोहतरम के नज़दीक आबाद किया है, इसलिए कि ए पालने वाले वो नमाज कायम करें, लिहाजा कुछ लोगों के दिलों को उनके लिए फेर दें कि वो इनकी तरफ माइल हों और इनके तालिब हों और इनको मेवे नसीब हों ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। यह कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए और जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम इस जगह पर रह गई। जब सूरज बुलंद हुआ और हज़रत इस्माइल को प्यास लगी तो हाजरा बेकरार हो गई, उठी और इस वादी में सफ़ा और मरवा के दरमियान गई और फरियाद की कि क्या कोई इस वादी में है, और दौड़ते हुए एक पहाड़ की जानब गई। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी आंखों से ओझल हो गए तो जनाब हाजरा कोहे सफ़ा पर गईं। वहाँ से मरवा की जानब एक सैराब नजर आया तो समझने लगी कि वो पानी है। वहाँ से मरवा की जानब गई। जब वहाँ पहुँची तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर निगाहों से पोशीदा हो गए। हज़रत हाजरा बेचैन होकर यहाँ से वहाँ दौड़ने लगी। फिर मरवा पर पहुंची, इस सैराब को गोया सफ़ा की जानब देखा और सफ़ा की तरफ रवाना हुई। फिर जब ऐसी जगह पहुंची जहां से इस्माइल अलैहिस्सलाम दिखाई न दे तो दौड़कर इस मुकाम पर पहुंची कि जहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम नजर आने लगे। इसी तरह 7 मरतबा सफ़ा और मरवा की जानब दौड़ी। जब 7वीं दफ़ा मरवा पर पहुंची और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जानब निगाह की तो देखा कि पानी इनके पैरों के नीचे से जारी है। तो जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास दौड़ कर आईं और पानी के गिर्द 4 दीवारी बनाई और कहने लगी, ज़मज़म यानी ठहर जा, ठहर जा। इसी सबब से इस पानी का नाम ज़मज़म रखा गया।